سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں جس نے لیمب فیلوشپ انٹرنیشنل پر اور اس کے تمام لیڈران پر، اس کے ممبران پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم اب لیمب ٹی وی کے وسیلہ سے خدا کی اس مکاشفات کو، بائبل مقدس کی اس گہری تعلیم کو اور خدا کے ان تمام تجربات کو جو بائبل مقدس کے مطابق ہماری زندگی میں ہوئے ہیں، ہم بے شمار لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہم اس لیمب ٹی وی کا آغاز خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے کر رہے ہیں اور ہم پاک روح سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ اس سارے پروگراموں کو چلانے میں اور اس بڑے کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتا رہے گا۔ اور ہم اس سے منت بھی کریں گے کہ خدا باپ کے نام میں یسوع مسیح ناصری کی قدرت کے وسیلہ سے پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا رہے۔ آئیے ہم آج کے اس پہلے پروگرام کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہم نے ببلیکل کرسمس دیا ہے، جس کا مطلب ہے عید ولادت المسیح از روئے بائبل مقدس۔ خدا کے کلام کے مطابق کرسمس کیا ہے؟ ہم آج اس کے پہلے ایپیسوڈ میں کچھ چیزوں کا ذکر کریں گے۔ اوورآل کرسمس دوسرے بہت سے فیسٹیولز کی طرح تمام دنیا میں مختلف ملکوں میں، مختلف قوموں میں اور مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں میں منایا جاتا ہے، لیکن کرسمس کی اصلی روح کو اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اس کی رہنمائی بائبل مقدس سے ملتی ہے۔ ہمیں بائبل مقدس میں ایک بات کا اور دنیاوی عقل اور دانش کے حساب سے بھی احساس بار بار ہمیں آتا ہے کہ یہ جو کرسمس ہے یہ ہے کس کے ریفرنس ہے، کس کی ولادت کی خوشی ہم منا رہے ہیں یا کس کے پیدا ہونے کے دن کو ہم منا رہے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے مطابق خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں پیدا ہونا یا اس دنیا میں آنا جو ہے، جس کو ہم پہلی آمد بھی کہتے ہیں، اس وقت کے دن کو ہم کسی نہ کسی طرح سے سال کے کسی حصے میں بھی منا سکتے ہیں، مناتے ہیں اور مناتے رہتے ہیں۔ بے شک خاص دن اس کے لیے علماء نے مل کر مقرر کیے اور اس پر میجورٹی آف کرسچنس اور دنیا کے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں کہ وہ اس دن کو کرسمس کے فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں۔ لیکن ڈیٹ یہاں پر امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس لیے اس پر میں آپ کو پھر دوبارہ تعلیم دوں گا ڈیٹ کے تعلق سے۔ لیکن آج جو خدا میرے سامنے لا رہا ہے، کرسمس کا جو سینٹر ہے، کسی بھی برتھ ڈے کی طرح کون ہوگا؟ وہ بچہ جو اس دنیا میں جنم لیتا ہے، جس کے تعلق سے اس کے برتھ ڈے کو ہم مناتے ہیں۔ اس لیے کرسمس کا جو سینٹر ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے بہت کچھ بول سکتے ہیں۔ شاید کئی سالوں تک ہم ہر روز گھنٹوں بولتے رہیں تو ہم اس کی شخصیت کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت ہم اس کی پیدائش کے تعلق سے جو زیادہ چیزیں متعلق ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ ہم آج پہلے نمبر پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح پیدا ہونے والا تھا، اس کی ہستی کیا تھی؟ واٹ بینگ ہی واز؟ کیا وہ محض ایک دوسرا انسان تھا؟ جس طرح سے آدم سے لے کر اب تک لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ پیدا ہو چکے تھے اور اب اس کے بعد بھی 2000 سال میں پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ اب زیادہ تیزی کے ساتھ پیدائش ہو رہی ہے اور بے شمار لوگ جو ہے نا دنیا میں جنم لے رہے ہیں۔ کیا وہ ایک دوسرے انسانوں کی طرح تھا؟ تو آج ہم یونیکنیس آف کرائسٹ دیکھیں گے تھوڑی سی، اور اس کے برتھ ڈے کی یونیکنیس دیکھیں گے۔ اس کا مطلب لسانیت، جس کا مطلب ہے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پہلی بات اس میں جو یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدا نہیں ہوا؟ بائبل مقدس کی اگر ایک آیت کو آپ پکڑ کر اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے بغیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کبھی بھی حقیقی کرسمس کو، بائبل کے مطابق کرسمس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے یسوع کی پیدائش کا لفظ جہاں لکھا گیا وہ ریفرنس یہ ہے دنیا کو بتانے کے لیے مقدسہ مریم کے بدن سے، جب وہ ایک انسانی صورت میں ظاہر ہوا اور وہ باقاعدہ نارمل ایک انسان کی طرح پیدا ہوا اس دنیا کے اندر مقدسہ مریم کی وجہ سے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے وضع حمل کا وقت آیا تو عام لوگوں کے سامنے ایک عورت تھی اور اس کے اندر سے ایک بچہ آ رہا تھا اور وہ بچہ پیدا ہو رہا تھا، اور وہ بچہ جو ہے جب پیدا ہوا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، اور وہ یسوع جو تھا وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان لوگوں کو نظر آ رہا تھا۔
کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بچہ عام انسانوں سے علیحدہ ہے، یونیک ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلی بات اس میں یہ تھا کہ یہ جو پیدا ہو رہا بچہ یہ کسی آدم یعنی آدمی کے نطفہ سے پیدا نہیں ہوا، اس کے سپرم سے پیدا نہیں ہوا، اس سے پیدا نہیں ہوا، یہ تو ایک کنواری سے پیدا ہوا ہے، ایک ایسی عورت جو خدا کی طرف سے پاک تھی اور مقرر تھی، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور وہ تیار تھی، اور اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ تو یونیکنیس تو یہی اس کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ یسوع کی پیدائش دوسری پیدائشوں کی طرح نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں 4 پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک، سب سے پہلے آدم کو بنایا گیا اور وہ پاک بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا، اس پہ دم پھونکا گیا اور وہ پاک پیدائش تھی۔ اس کی پیدائش پاک تھی، یعنی اس کی تخلیق، اس کی کریشن جو ہے وہ پاک، واقعی وہ پاک ذات تھا، اور وہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنی بیوی کی بات مان کر، جو شیطان سے انفلوئنس ہو کر گناہ کر چکی تھی، اس کے گناہ میں شامل ہو گیا، تو اس نے اس اتھارٹی کو کھو دیا اور پھر وہ گناہ گار بن گیا، اور اس کی پاک جو پیدائش تھی وہ ناپاک ہو گئی، زندگی ناپاک ہو گئی، اس کا شروع بھی ناپاک ہی رہ گیا، کیونکہ وہ تو گناہ میں گر گیا اور وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، اور اس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا اس گناہ کے سبب سے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور اس کو ساتھی دیا گیا، اس کا نام ہوا ہے، یعنی بیوی، جو اس کی پہلی بیوی تھی، ایک ہی بیوی تھی، یعنی سب سے پہلے دنیا میں جو بیوی بنی ہوا تھی، وہ آدم کی بیوی بنی، اور وہ اس کی پسی سے نکالی گئی، اور پسی دے کر خدا نے اسی کو ڈیولپ کر کے اس میں سے ایک پوری شخصیت بنائی، تاکہ یہ دونوں ایک بدن سمجھے جائیں اور ایک دوسرے کے قریب رہیں، یونائٹ رہیں۔ تو یہ ایک پیٹرن خدا نے انسان کی پروڈکشن کے لیے اس دنیا کے اندر دیا کہ کس طرح سے ان کی ریپروڈیوس ہوتی رہے گی، اور وہ ریپروڈیوس ہوتے رہیں گے ایک دوسرے سے، اور ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے، کیونکہ خدا کی خواہش یہ تھی کہ یہ پوری دنیا انسانوں سے بڑھ جائے، جو خدا کے بہاف پر حکمرانی کریں اور تمام روئے زمین پر حکمرانی کریں۔ تو اس نے بھی گناہ کیا اور وہ بھی گناہ میں گر گئی، بلکہ وہ تو پہلے گری، اس نے آدم کے سے پہلے ہی شیطان کی آواز کو سن کر اس کو مان لیا۔ تو یہ دونوں جو پیدائش تھی یہ پاک سمجھی جاتی ہیں کہ وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ بھی تو کریٹ ہوا، اس میں تو یہ نہیں ہوا۔ ہمارے بہت سے اپنے بھائی، خاص کر اسلامی بھائی جو ہیں، اس بات کا بڑا سوال کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک مرزائیوں کا فرقہ احمدیہ کو وہ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں کہ لو جی وہ زیادہ تو نہیں عیسیٰ زیادہ تو نہیں تھا، مسیح زیادہ تو نہیں تھا، وہ تو اصلی مسیح تو وہ تھا ہی نہیں، تو وہ تو ایسے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ دیکھے سے۔ اصل میں ان کو یہ نہیں پتا کہ پتہ تھا، خدا کے پوری انفارمیشن دی، مریم کو تھی، یوسف کو خدا نے خواب میں دکھایا، وہ حرام زادہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہ اس کے چپ کر کے پیدا ہو گیا تو اس کے خاموش شوہر نے ایسے اس کو قبول کر لیا۔ خدا نے اس کو بتایا وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ساتھ جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا قرآن بھی دیتا ہے، اور وہ بھی اس پہ بڑے پکے ہیں، وہ مرزائیوں سے اس بات پہ بالکل ایگری نہیں کرتے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 پیدائشیں ناپاک ہوگی، تیسری کیونکہ سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے محروم، اور آدم کے گناہ کے سبب سے تیسری پیدائش، جتنے بھی دنیا میں انسان پیدا ہے وہ آدم کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس گناہ میں شامل تھے، مرثی گناہ وہ اس میں شامل تھے، اور اسی نیت اور اسی طبیعت اور اسی جو ان کی جو سرشت ہوتی ہے اس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے چھوٹے بچے سے بھی خدا کے جلال سے محروم ہوتے ہیں، وقتی طور پر اس جلال میں شامل نہیں ہوتے جو آدم اور حوا کو باغ عدن میں دیا جاتا تھا، جس جلال میں وہ رہتے تھے، جس میں خدا کی گلوری کو وہ دیکھتے تھے۔ اس لیے آپ کو آج یہ پہلی بات سمجھ آئی کہ یسوع مسیح کی پیدائش دوسروں سے فرق کیا، وہ اس لیے فرق ہے کہ اس کی پیدائش ہی 4 پیدائشوں میں سے فرق ہے، اور چوتھی پیدائش واحد یسوع مسیح کی ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا اور انسانوں کی طرح مجسم ہوا۔ اصل میں بیسیکلی اس کے لیے جو مسیحی تلفظ ہے یا جو انہوں نے ٹرمنالوجی بنائی ہے آسان کرنے کے لیے، وہ ہے تجسم لیا اس نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہم اگلے ایپیسوڈ میں سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش تو یونیک ہو گئی، وہ پاک پیدائش ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کا باپ کوئی نہیں تھا جسمانی طور پر، اور جو باپ اس کا یوسف بنا وہ خدا کے کہنے پہ اس پیریڈ کے لیے، جب تک وہ اس دنیا میں تھا، جب تک یوسف زندہ تھا، اس کو ڈیولپ کرنے میں وہ باپ کی صحت میں نظر آتا رہا۔ بیس سے قریب وہ اس کا اصلی باپ نہیں تھا، وہ اس کا فاسٹر فادر تھا، یعنی اصل میں اس کا کوئی نہ کوئی تو باپ ہوگا ہی نا، اور اس کا باپ کیا تھا؟ وہ خدا تھا، جو لوگ نہیں مانتے۔ اس لیے کہا گیا اس سبب سے مقدسہ مریم کو فرشتہ نے کہا، اس سبب سے وہ مولود مقدس یعنی خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ پاک پیدائش کہلایا گیا، مولود مقدس یعنی پاک ذات میں سے وہ بنا ہے،
اور اس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اس کا اور کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہونا بھی ثابت ہوتے ہیں جب وہ کنواری سے پیدا ہوئے۔ آئیے ہم خدا کا شکر کریں۔ میں آخر پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس یسوع سے واقف ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیا؟ دنیا کا واحد شخص جو ساری انسانیت سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے بعد یہ ساری انسانیت سے ڈیفرنٹ ہو کر یہ شخص ایسا شخص کہ جو اس کی ساری باتیں فرق نظر آئیں گی ہمیں۔ ابھی تو ہم اس کی پیدائش پر ہی غور کریں گے ان دنوں میں، لیکن بعد میں ہم اس کی دوسری باتوں پر بھی غور کریں گے کہ وہ کس طرح سے یونیک ہے۔ تو اس کی تلاش ہی نہ کرے بندہ، اس کے متعلق نالج ہی نہ لے، اور جو کتابیں اس کے متعلق کہتی ہیں ان کو پڑھے ہی نہ، ان کو کمپیریزن ہی نہ کرے، ان کو کمپیریزن کر کے دیکھیں۔ اور سب سے بیسٹ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی جو اس وقت نرسیں ہوتی ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اچھی اس کی بتا سکتے ہیں ساری باتیں اس کی پیدائش کے موقع کی، یا وہ بتا سکتے ہیں جو اس کے پوتے ہوتے ہیں، اس کے پوتوں کے پوتے ہوتے ہیں، وہ آ کے بتانے لگے کہ ہمارا دادے کا دادا جو تھا جب پیدا ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس طرح ہوا تھا۔ دونوں میں سے جھوٹا کون سا زیادہ ہوگا؟ وہی ہوگا جو دادے کے پوتا جا کے بتا رہا ہے۔ یعنی لیٹ سے کہ ہم کوئی 200 سال بعد بتا رہا ہے، 200 سال بتانے والا جھوٹا ہے۔ جو اس وقت کے لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا وہ سچائی ہے۔ مریم کو فرشتہ نظر، اس نے بتایا، اس نے اپنی ماں کو بتایا، اس نے بتایا ہوگا کیونکہ اس کو پتہ ہے میں پریگننٹ ہو جاؤں گی تو مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ پھر اس نے ثبوت کے لیے اس کی رشتہ دار رشوہ کو خدا نے ثابت کیا۔ پھر اس کے خاوند کو خواب میں دکھائی دے کر جو اس کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی اور نکاح بھی ہو چکا تھا، اس روایت کے مطابق جو آج بھی پاکستان اور بہت سے ملکوں میں نکاح پہلے کر دیتا، رخصتی نہیں کرتے، میاں بیوی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یورپ کا اصولہ فرق ہو گیا کہ جیسے نکاح ہوا اسی دن وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر علاقوں میں بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں تو لیکن وہ اکٹھے نہیں ہوتے میاں بیوی کے طور پر۔ اسی طرح سے یوسف اور مریم کا یہ حساب تھا۔ اس لیے جب فرشتہ نے رات کو کہا، اس نے کہا اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر، وہ بری نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، وہ ٹھیک عورت ہے، وہ پاک عورت ہے، جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی طرف سے ہے۔ تو آئیے میں آج آپ کو دعا منت کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس نام میں بڑی قدرت ہے۔ آئی ہیو سین دیٹ ان مائی لائف۔ میں آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں بتاتا رہوں گا، میں نے اس کے بڑے تجربے کیے ہیں۔ پہلا تجربہ جیسے یسوع مسیح روح القدس سے پیدا ہوا، آپ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے گناہ سے توبہ کر کے یسوع کو قبول کر لیں اور یسوع کے بدن کا ایک حصہ بن جائیں، اور جیسے آپ توبہ کریں گے آپ کہیں گے یسوع مسیح میرے دل میں آ جا، میں گناہ گار ہوں، کسی مذہب سے ہیں، کسی مشن میں ہے، کسی گروپ میں ہے، کسی جگہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ جب سمجھ رہے ہیں میری بات کو سن رہے ہیں، سچے دل سے توبہ کیجیے۔ اب بھی یسوع کے لہو سے جس نے سلیپ پر بہایا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خداوند آپ کی زندگی کو مکمل طور پر یاد رہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی کو برکت دے گا۔ اور آپ ابھی توبہ کر لیں، ابھی میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں، اور آپ اپنے گناہ سے توبہ کر کے اس کا تجربہ کریں، اس مسیح ایسا جو دنیا میں ڈفرنٹ، اور آپ بھی ایک یونیک شخصیت بن جائیں گے، دوسروں سے فرق بن جائیں گے، عام گناہ گاروں سے فرق ہو جائیں گے، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جس کے لیے یہ جو اصلی کرسمس ہے بائبل کے مطابق، وہ یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ واقعی 4 پیدائشوں میں سے سب سے علیحدہ ہے۔ اور کیوں علیحدہ ہے؟ وہ ہمیں خاص مقصد سے نجات دینے کے لیے، گناہوں کی معافی دینے کے لیے۔ آئیے دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اس نام میں بڑی شکتی پائی ہے، میں نے اس نام میں بڑی قدرت اور اطمینان پایا ہے، میں نے اس نام میں بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں۔ میں اسی یسوع نام سے جس کے لیے فرشتہ نے مریم کو خاص طور پر کہا تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، پھر اس نے اس کے شوہر یوسف کو بھی یہی کہا تھا کہ اس کو اپنی جب گھر لے آئے گا تو اس کے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو آج میں آپ کو اسی یسوع نام سے دعا کرنے لگا، اس یسوع نام میں جو خدا نے رکھنے کے لیے کہا تھا، رشتے کے وسیلہ سے بھی، خواب کے وسیلہ سے بھی، ڈائریکٹ بھی، اور یاد رکھ اس میں بڑی قدرت ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں۔ آئیے اگر آپ ایمان لائیں کہ سب سے پہلے سب دعا کریں کہ خدا یسوع میں گناہ گار ہوں، میں تیری صلیب کے پاس آتی ہوں، صلیب کے پاس آتا ہوں، جیسے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، اپنے لہو سے میرے گناہوں کو دھو دے۔ اور جیسے آپ کر رہے ہیں دعا تو یسوع کا لہو آپ کو دھو رہا ہے، 1 منٹ میں وہ آپ کو پاک کر دے گا۔ وہ لہو جو اس نے صلیب پر بہایا تھا، جس کے لیے وہ پیدا ہوا تھا، جس کے لیے وہ مجسم ہوا تھا، جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ میں یسوع کے نام میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی ہے، یسوع کو قبول کیا تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور یسوع کے نام سے اور اس کے لہو سے آپ دھل گئے ہیں، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں۔ یہ میں بائبل کی آیتیں بول رہا ہوں۔ خدا نے آپ کو حق دے دیا، اب آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو. میں اپنے لیے دعا کرنا چاہوں اس یسوع نام سے بدروہیں بھاگتی ہیں, اسی یسوع نام سے بیماریاں چلی جاتی ہیں. یسوع کے نام میں آئی کمانڈ ایوری ول پاور, اگر کوئی بھی سننے والے پر کوئی ایسی طاقت ہے تو میں اس کو یسوع کے نام سے قبض دیتا ہوں, وہ نکل جائے. اور میں ان تمام بیماریوں کو بھی جو چاہے شیطان کی طرف سے ہیں, چاہے جسمانی طور پر ہیں, چاہے کوئی بھی اس کا سورس ہے, حکم دیتا ہوں یسوع کے نام میں سر سے تلے تک ساری بیماریاں نہیں ہیں. اور یسوع نام کو قبول کر کے اس شفا اور معجزے کو لے کر خدا ہم یسوع کے نام کی گواہی دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. خدا ہم آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین.